بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ جھارکھنڈ کی قبائلی زبانوں میں آخری زبان کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سنتھالی۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے منڈاری، ہو، کھڑیا وغیرہ کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم لوگ سنتھالی پر بات کریں گے۔ سنتھال قبیلہ کے لوگ آسٹریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ آسٹرک ہوتے ہیں۔ یہ کولہی کی ایک شاخ ہے جو شمالی ہند سے نکل کر بنگال اور جھارکھنڈ کے پہاڑی علاقوں میں جا بسی اور سنتھال کے نام سے معروف ہوئی۔ ہندوستان کے نہایت قدیم اور بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ سنتھال ہے۔ جھارکھنڈ میں ان کی بیشتر آبادی پہاڑوں کے دامن میں رہتی ہے، انہی کی وجہ سے اس علاقے کا نام سنتھال پرگنہ پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہزاری باغ، سنگھ بھوم، دھنباد اور پلامو وغیرہ میں بھی بسے ہوئے ہیں۔ سنتھال قبیلہ کے 12 خاندان ہیں۔ نمبر 1 ہینسدا، نمبر 2 مرمو، نمبر 3 کسکو، نمبر 4 ہیمبرم، نمبر 5 مرڈی، نمبر 6 سورین، نمبر 7 توڑو، نمبر 8 بسکے، نمبر 9 بیسرا، نمبر 10 پوریا، نمبر 11 چورے، نمبر 12 بیدیا۔ سب لوگ نام کے ساتھ یہ سب لگاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان خاندانوں کی شادی بیاہ اور رسم و رواج کے حوالے سے اور بھی برادریوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ان کی رسم کے مطابق ایک آدمی اپنے ہی خاندان کے افراد سے شادی نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ ان میں بسرا اور چورے یہ لوگ کچھ نیچ ذات کے تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے مٹی کے گھر عمدہ طریقے سے بناتے ہیں۔ ان کے مذاق کا پتہ ان کے نقش و نگار سے معلوم ہوتا ہے جسے وہ دیواروں پر بناتے ہیں۔ وہ اپنے دانتوں کو بھی مسواک سے خوب صاف کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی عورتیں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتی ہیں، جن سے ان کے کپڑے تر بتر ہو جاتے ہیں۔ وہ مویشیوں جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، سور اور مرغیوں کے لیے علیحدہ گھر بناتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں یہ لوگ براہ راست جانوروں اور مچھلی کا شکار پر گزر بسر کرتے تھے اور جنگلوں سے شہد، موم، لاہ، کتھا، گوند وغیرہ اکٹھا کر کے دوسرے سامانوں سے بدل لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ترقی کرتے کرتے کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہوئے اور اب یہی ان کا خاص پیشہ یعنی کاشتکاری ہے۔ سنتھالی عام طور سے چاول کا استعمال کرتے ہیں۔ پانی بھات کے ساتھ ساگ سبزی، کبھی کبھی دال اور گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کو جھٹکا سے ہلاک کرتے ہیں اور مردار بھی کھا لیتے ہیں۔ خون بھی حلال سمجھتے ہیں۔ مرغ اور چڑیوں کا گلا گھونٹ کر ختم کرتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، بیل، بھینس کے علاوہ سور بھی کھاتے ہیں۔ ان کا لباس کول لوگوں کے پہناوے سے اچھا ہوتا ہے، پھر بھی جنگلوں میں عورتیں اور چھوٹے بچے نیم عریاں رہتے ہیں۔ جیسے جیسے مہذب ہوتے جا رہے ہیں، آدمیوں کے لباس کو دیکھ کر ان کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ سنتھالی عورتیں پیتل، چاندی کے مختلف زیورات استعمال کرتی ہیں اور پھولوں کی بے حد شوقین ہوتی ہیں، جنہیں اکثر بالوں کے جوڑوں میں ہیئر کلپ کی جگہ لگا لیتی ہیں۔ سنتھالیوں میں مندرجہ ذیل 7 قسم کی شادیاں رائج ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 کرنگ بہو، نمبر 2 گھردی جوائی، نمبر 3 کرنگ جوائی، نمبر 4 اتیت ٹائپ کی شادی، نمبر 5 نر بالک ٹائپ کی شادی، نمبر 6 ٹونکی دیپل ٹائپ کی شادی، نمبر 7 سنگا ٹائپ کی شادی۔ سنتھالیوں کی سوشل زندگی نہایت اعلیٰ اور منظم ہے۔ ان کے گاؤں کی تنظیم خصوصی توجہ کے مستحق ہے۔ ان کی کونسل کے افسران کے نام کچھ اس طرح ہیں: نمبر 1 مانجھی، نمبر 2 جوگ مانجھی، نمبر 3 پرمانک، نمبر 3 جوگ پرمانک، نمبر 5 نائکے، نمبر 6 قدم نائکے، نمبر 7 گورائت۔ ان کا اعلیٰ ترین دیوتا سنگھ بونگا کہلاتا ہے، جسے سورج دیوتا سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے متعلق
संथाली ये एतक़ाद रखते हैं कि वही ज़िंदगी बख्शता है, पानी बरसाता है, फसल उगाता है और दूसरे ज़रूरी काम अंजाम देता है। इसके अलावा वो बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं और भूत प्रेतों के भी कायल हैं। उनका ख़्याल है कि उनके हुकूक पूजा और कुर्बानियों के ज़रिए अदा होंगे ताकि संथाल और उनकी ज़मीन महफूज रह सके। संथाली औरतों से मुतालिक मशहूर है कि वो जादूगरी का काम भी करती हैं, जिसके ज़रिए बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। बोंगा और जादूगरनियों के गलत असरात को ज़ायल करने और उन पर काबू पाने के लिए ओझा गुरु भी रखे जाते हैं, जो ओझाई के फ़न में तरबियत याफ्ता होते हैं और ख़ुद भी नौजवानों को उसकी तरबियत देते हैं। जनाब एम चक्रवर्ती ने अपनी किताब द इंडियन ट्राइब्स में लिखा है कि संथालियों के 10 त्यौहार हैं, जिनमें से कुछ जात्रा यानी मुक़द्दस दरख्तों के झुंड में वाक़े देवस्थान पर मनाए जाते हैं। उनके यहाँ त्योहारों में ईद की तरह सबसे बड़ा त्यौहार सोहराई त्यौहार यानी सोहराई पर्व है, जिसे मकर संक्रांत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मकर पर्व और पूस पर्व भी है। इस त्यौहार में वो खूब शराब नोशी करते हैं, हड़िया पीते हैं यानी चावल वगैरह की शराब पीते हैं, नाच गाना करते हैं और गांव-गांव में मूर्ख लड़ाई का तमाशा देखते हैं। बहुत से लोग कागज़ और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर भी पूजते हैं। उनके यहाँ साखुआ दरख्त की बड़ी अहमियत है, जिसे वो दरख्तों में जंगल का बादशाह भी कहते हैं। इसके अलावा मशहूर त्योहारों में बांधना पर्व, ईंध पर्व, रोहनी पर्व, बिंधा पर्व वगैरह मशहूर है। साल में एक बार ये लोग इज्तिमाई शक्ल में शिकार ज़रूर कर निकलते हैं। ये अपनी शिकारी हथियारों से लैस होते हैं और साथ में नगाड़ा भी रखते हैं। जैसे जैसे गुज़रते जाते हैं, जिनका सामान मिलता जाता है उस पर वो कब्ज़ा करते जाते हैं, लेकिन आवाम कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये उनकी रीति रिवाज में शामिल है। अगली वीडियो में अब हम लोग झारखंड की इलाकाई बोलियों पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंच परगनियाँ आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।